صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل سر تکریم معزز و محترم سامعین اکرام، آج کے اس جمعۃ المبارک کے بابرکت موقع پر میں جو گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں ان کا عنوان ہے عقائد اہل السنت والجماعہ، کہ اہل سنت والجماعت کے عقائد کیا ہیں، اور واضح رہے کہ یہ جو اہل سنت کے عقائد ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ مسالک یا وہ فرقے جو سنی نہیں ہیں ان کے مقابلے میں اہل سنت کے عقائد کیا ہیں۔ مثلاً باطنیہ کے مقابلے میں کیا ہیں، خوارج کے مقابلے میں کیا ہیں، روافض کے مقابلے میں کیا ہیں، معتزلہ کے مقابلے میں کیا ہیں۔ جو چیزیں ہر مسلمان گروہ میں پائی جاتی ہیں ان کو یہاں پر زیر بحث نہیں لایا گیا، کیونکہ وہ مسلمہ ہیں، ان میں کسی کا بھی کوئی کلام نہیں ہے۔ مثلاً رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، ظاہر ہے اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی مسلمان ہوگا وہ یہ عقیدہ رکھے گا۔ تو عقائد اہل سنت سے میری یہ مراد ہے کہ جو ان لوگوں کے مقابلے میں اہل سنت کے عقائد ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت نہیں کہتے، جیسے باطنیہ ہیں، خوارج ہیں، معتزلہ ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اب یہاں پہ ہمیں پہلے یہ بات سمجھنی ہے کہ عقائد ہوتے کیا ہیں اور ان کی دین میں اہمیت کیا ہے۔ سامعین محترم، عقائد کا جو لفظ ہے یہ عقیدہ کی جمع ہے، اور عقیدہ کا جو لفظ ہے یہ عقدن سے نکلا ہے، عقدن۔ اور عقد کا جو لفظ ہے یہ کسی چیز کو گانٹھنا یا گرہ لگانا اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، کمپلیکیٹڈ ہو جانا کسی چیز کا۔ عقدہ کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں کہ بڑی مشکل بات جو سمجھ نہ آ رہی ہو، عقدہ۔ تو عقیدہ میں گرہ لگانے کا یا گانٹھنے کا مفہوم پایا جاتا ہے، اسی لیے نکاح کو عقد کہتے ہیں کہ ایک رشتہ جو ہے وہ قائم ہو گیا ہے، استوار ہو گیا ہے۔ اب شریعت میں عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ سے مراد ہے وہ چیزیں، وہ نظریات جنہیں اپنے دل میں جما لیا جاتا ہے یا انہیں دل میں جما کے گانٹھ لگا دی جاتی ہے، گرہ لگا دی جاتی ہے، ان چیزوں کو لغت میں عقائد کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، ہر پختہ بات کو عقیدہ نہیں کہتے، پختہ بات کو عقیدہ نہیں کہتے۔ عقیدہ اس چیز کو کہتے ہیں جس کا تعلق دین کے ساتھ ہوتا ہے۔ دین نے ایک نظریہ دیا، اس کو بالکل اپنے دل میں جما لینا، اس کو عقیدہ کہا جائے گا۔ ہر پختہ بات عقیدہ نہیں کہلاتی۔ مثلا جو لوگ عقیدہ کی تعریف میں یہ کہتے ہیں کہ ہر پختہ چیز کو عقیدہ کہتے ہیں، ان کی تعریف مکمل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، مثلا آپ دیکھیں کہ یہ پنکھا ہے، ایک بندہ کہے جی پنکھا نہیں ہے، یہ گھوڑا ہے، تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ تو کافر ہو گیا ہے۔ اس نے ایک مشاہدے کا انکار کیا ہے، اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ آپ اس پر کوئی حکم لگا دیں کفر کا یا گمراہی کا۔ تو ہر پختہ چیز عقیدہ نہیں کہلاتی، بلکہ عقیدہ وہ چیز کہلاتی ہے جس کا پتہ ہمیں مذہب سے چلتا ہے یا دین سے چلتا ہے۔ اب سامعین محترم، ہر عقیدے کا حکم بھی یکتا نہیں ہوتا۔ عقائد کی بھی دو قسمیں ہیں بنیادی طور پہ۔ بعض عقائد ایسے ہوتے ہیں جنہیں عقائد قطعیہ کہا جاتا ہے، قطعی عقائد۔ قطعی عقائد وہ ہوتے ہیں جو قرآن و سنت کی نصوص سے ثابت ہوتے ہیں، بالکل واضح حکم ہوتا ہے، اور قرآن و سنت کو ماننے والا بندہ اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ ان کو عقائد قطعیہ کہا جاتا ہے۔ جیسے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، بخاتم النبیین۔ اب حضور کو آخری رسول ماننا قطعی عقیدہ ہے جس کا انکار کفر ہوگا۔ لیکن ہمارے ہاں ایک عقیدہ ہے مثلا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے ہمارا درود پاک سنتے ہیں یا نہیں سنتے۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ سنتے ہیں، میرے پاس اس پر دلائل ہیں، میرے پاس اس پہ شواہد ہیں۔ لیکن ایک بندہ یہ کہتا ہے جی نہیں سنتے سرکار، بلکہ فرشتے پہنچاتے ہیں۔ تو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے درود پاک نہ سننے والے کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے۔ یہ قطعی عقیدہ نہیں ہے، یہ ظنی عقیدہ ہے۔ یعنی ہر اختلاف پر کفر کا حکم نہیں لگا دینا چاہیے، بلکہ قطعی عقیدے کا منکر کافر ہوگا، اور ظنی عقیدے کے منکر کو آپ غلط کہہ لیں، آپ اس کو کوئی اور لفظ بول لیں جو آپ کا ذوق کہتا ہے، لیکن آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ اسی طریقے سے حاضر ناظر کا عقیدہ ہے، یہ بھی عقائد ظنیہ میں سے ہے، عقائد قطعیہ میں سے نہیں ہے۔ دیکھیں مثلا علم غیب کا مسئلہ ہے، ظاہر ہے ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا، ما کان وما یکون کا علم دیا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے وہ اطلاع علی الغیب ہے، وہ علم غیب نہیں ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تیرا نظریہ غلط ہے، تو حق پر نہیں ہے، لیکن ہم اسے کافر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ عقیدہ قطعی نہیں ہے، یہ عقیدہ ظنی ہے۔ اگر قرآن مجید میں یہ کہا جاتا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب، کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، اور کوئی کہتا نہیں جانتے تو کافر ہوتا۔ اگر قرآن میں یہ کہا جاتا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یعلم الغیب، کہ سرکار غیب نہیں جانتے، یا سرکار کے علم پر غیب کا اطلاق صحیح نہیں ہے، اور کوئی یہ کہتا کہ سرکار غیب جانتے ہیں تو تب کفر ہوتا۔ لیکن قرآن کریم میں ایسی کوئی صراحت نہیں ہے، اس لیے دلائل اپنی اپنی جگہ پر اور بڑے بڑے دعوے دار دلائل ہیں، لیکن بہرحال یہ عقیدہ قطعیہ مطلق علم غیب قطعی ہے، مطلق علم غیب ماننا قطعی ہے، لیکن عالم ما کان وما یکون ماننا یہ ظنی ہے۔ اس کے منکر کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے۔ سامعین محترم، یہ جو عقائد ہوتے ہیں ہمیں ان پر کلام کرتے ہوئے اس چیز کو ملوز خاطر رکھنا چاہیے۔ یعنی ایک بندہ ہے وہ درود پاک پڑھتا ہے، لیکن وہ ان الفاظ سے نہیں پڑھتا جن الفاظ سے ہم پڑھتے ہیں۔ ایک بندہ جو ہے وہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے ساتھ سلام پڑھتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے، کوئی اللہم صلی اللہ کے ساتھ پڑھتا ہے، تو دونوں میں سے کسی کو دوسرے کی تکفیر نہیں کرنی چاہیے۔ الفاظ قطعی عقیدہ نہیں ہیں، درود قطعی عقیدہ ہے۔ ایک بندہ یہ کہے میں نہیں مانتا درود و سلام کو، وہ کافر ہوگا، کیونکہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، نص ہے اس پر، اس کا منکر کافر ہوگا۔ لیکن الفاظ کا مختلف ہونا، آپ کہہ سکتے ہیں تیرا نظریہ غلط ہے، تو فلاں چیز کی مخالفت کر رہا ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن اس طریقے سے آپ کسی پر کفر کا حکم نہیں لگا سکتے، کیونکہ کفر کا حکم جو ہے وہ عقائد قطعیہ کے انکار پہ لگتا ہے، عقائد ظنیہ کے انکار پہ نہیں لگتا۔ سامعین محترم، ایک اور چیز ذہن نشین رہے، وہ یہ کہ ویسے تو مذہب اور دین کے الفاظ مترادف استعمال ہوتے ہیں،
مترادف. آپ کہیں جی دین میرا مذہب، اسلام میرا مذہب ہے، یا آپ کہیں اسلام میرا دین ہے، تو بات ایک ہی ہے. یعنی روٹین میں مذہب اور دین کے الفاظ مترادف استعمال ہوتے ہیں، لیکن علم کلام میں جا کے ان میں فرق آ جاتا ہے. علم کلام میں فرق آ جاتا ہے. علم کلام میں مذہب کہتے ہیں فروعی مسائل کو، اور دین کہتے ہیں اصولی مسائل کو. یعنی ہم کہتے ہیں کہ جی اس مسئلے میں امام شافعی کا مذہب یہ ہے، امام مالک کا مذہب یہ ہے، لیکن احناف کا مذہب یہ ہے. مطلب کیا ہے کہ جو فروعی مسئلہ ہے نا، اس میں امام شافعی کی یہ رائے ہے، امام مالک کی یہ رائے ہے، امام ابو حنیفہ کی یہ رائے ہے فروعی مسائل میں. کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس مسئلے میں امام شافعی کا دین یہ ہے، امام ابو حنیفہ کا دین یہ ہے، کیونکہ دین اصول کو کہتے ہیں، اور اصولیات میں تمام ائمہ متفق ہیں، اور کسی امام کا اصول میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا. یہ مذہب اور دین میں یہ چیز ہمیں ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے. اب آ جائیں کہ دین میں عقیدے کی اہمیت کیا ہے. دیکھیں بڑی اصولی سی بات ہے کہ اگر ایک بندے کا عقیدہ ہی صحیح نہ ہو، وہ قطعی عقائد کو غلط طریقے سے اپنائے ہوئے ہو، تو صرف عمل نجات دینے کے لیے کافی نہیں ہے جب تک عقیدہ صحیح نہ ہو. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کہ قیامت کے دن کئی لوگ ایسے ہوں گے دہشت کے مارے جن کے چہرے اترے ہوئے ہوں گے. وہ ایسے لوگ نہیں تھے جنہوں نے عبادت نہیں کی تھی، جنہوں نے دین کے لیے جد و جہد نہیں کی تھی. عاملۃ، وہ دین کے لیے بہت محنت کیا کرتے تھے، بہت عبادات کیا کرتے تھے. ناصبۃ، لیکن وہ تھک چکے ہوں گے. اور تسلا نارن حامیہ، وہ بڑھتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. تسقا من عین آنیہ، انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جا رہے تھے، ایک راہب کے گرجے کے پاس سے گزرے، آپ رو پڑے. کسی نے کہا آپ کیوں رو پڑے؟ فرمانے لگے مجھے اللہ کا کلام یاد آ گیا کہ وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبہ، کہ یہ جو راہب ہے رات دن عبادت میں لگا رہتا ہے، ہر وقت اللہ کی بندگی کرتا رہتا ہے، لیکن جب قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں جائے گا تو لٹ جائے گا، اسے کوئی اجر نہیں ملے گا، کیونکہ اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے. اور میں یہ بات عرض کر دوں، عقیدہ بیج کی طرح ہے، بیج کی طرح، اور فصل اعمال فصل کی طرح ہے. اگر بندے کا عقیدہ صحیح ہو اور عمل میں کچھ کوتاہی بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس پہ کرم فرمائے گا. بلکہ جو بھی بندہ صحیح عقیدے کے ساتھ دنیا سے جائے گا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ کبھی نہ کبھی ضرور جنت میں جائے گا. لیکن جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا. عقیدے کی دین میں یہ اہمیت ہے کہ عقیدہ صحیح نہ ہو تو سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. دین جو ہے بیسیکلی اس کے 4 شعبے ہیں. دین کے بیسیکلی 4 شعبے. سب سے پہلا شعبہ ہے عقائد.
عقائد و ایمانیات، دوسرا شعبہ ہے عبادات، تیسرا شعبہ ہے اخلاقیات، اور چوتھا شعبہ ہے معاشیات و اعمال، معاشیات یا اعمال۔ یہ 4 شعبے ہیں دین کے، اور سب سے پہلا شعبہ عقائد کا شعبہ ہے۔ اور جو فروعی مسائل ہیں ان کو الفقہ الاصغر کہا جاتا ہے۔ فروعی مسائل میں نماز میں ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، سجدہ کیسے کرنا ہے، یہ مسائل الفقہ الاصغر کہلاتے ہیں، اور عقائد کو الفقہ الاکبر کہا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ جو امام الائمہ ہیں، امام الائمہ فنافی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی جو عقائد پہ کتاب ہے نا، اس کا نام الفقہ الاکبر ہے، یعنی مسائل الفقہ الاصغر ہیں اور عقائد الفقہ الاکبر ہیں۔ تو جو بندہ اپنے عقائد سے واقف نہیں ہوتا، اس بندے نے دین کا بنیادی شعبہ ضائع کر دیا ہے، اس بندے نے دین کی بنیادی جو چیزیں تھیں ان کو نظر انداز کر دیا ہے۔ سامعین محترم، اب میں ایک اور بات عرض کروں، وہ یہ کہ جس طرح اہل سنت کے فقہ کے 4 امام ہیں، اہل سنت کے فقہ کے 4 امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، 4 کے 4 سنی ہیں۔ ان میں سنیت کے ناطے کوئی اختلاف نہیں ہے، 4 کے 4 امام سنی ہیں اور یہ فقہ کے امام ہیں۔ جس طرح اہل سنت کے فقہ کے 4 امام ہیں، اسی طرح اہل سنت کے عقائد کے 3 امام ہیں۔ فقہ میں 4 اور عقائد میں کتنے ہو گئے؟ 3۔ پہلے امام ابو منصور ماتریدی، امام ابو محمد ابو منصور ماتریدی، اور دوسرے امام ابو الحسن اشعری، امام ابو الحسن اشعری، اور تیسرے امام احمد بن حنبل۔ یعنی امام احمد بن حنبل جو ہیں فقہ کے بھی امام ہیں اور عقائد کے بھی امام ہیں۔ اب دیکھیں، امام ابو منصور ماتریدی، امام ابو الحسن اشعری اور امام احمد بن حنبل، مالکیہ اور شوافع، مالکیہ یعنی مالکی فقہ کی پیروی کرنے والے، اور شوافع یہ امام ابو الحسن اشعری کی پیروی کرتے ہیں عقائد میں، اس لیے انہیں اشعریہ یا اشاعرہ کہا جاتا ہے۔ اور احناف امام ابو منصور ماتریدی کی پیروی کرتے ہیں، اس لیے احناف کو ماتریدیہ کہا جاتا ہے عقائد کے لیے۔ جیسے میں فقہ میں حنفی ہوں، عقائد میں ماتریدی ہوں، میں عقائد میں ماتریدی ہوں۔ امام ابو منصور ماتریدی کی پیروی کرنے والے کو ماتریدیہ کہا جاتا ہے، اور جو امام احمد بن حنبل کی پیروی کرتے ہیں وہ امام احمد بن حنبل کی فقہ کی پیروی کرنے والے بھی ہیں، جنہیں حنابلہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو اہل ظواہر ہیں، جنہیں آج کل اہل حدیث کہا جاتا ہے، یہ بھی اصولی طور پر عقائد میں امام احمد بن حنبل کی پیروی کرتے ہیں۔ اس طرح یہ 3 امام ہو گئے عقائد میں۔ اب سامعین محترم، جو
امام ابو منصور ماتریدی ہیں، یہ 3 واسطوں سے امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ 3 واسطوں سے امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور امام میمون نصفی جو ہیں وہ امام ماتریدی کے طریقے پر ہیں، اور انہوں نے امام نصفی نے عقائد پر ایک کتاب لکھی تھی، ایک رسالہ ہے 60 صفحے کا، 60 صفحے کا رسالہ ہے جس کا نام ہے العقائد النصفیہ، الرسالہ العقائد النصفیہ، 7 صفحے ہیں جی اس کے۔ میں پہلے رائے صاحب سے کہہ رہا تھا کہ کتاب کا بڑا ہونا کمال نہیں ہوتا، کتاب کا بامقصد ہونا کمال ہوتا ہے۔ جلسے کا ساری رات چلنا کمال نہیں ہوتا، جلسے کا بامقصد ہونا کمال ہوتا ہے۔ تم جلسہ گھنٹے میں ختم کر دو لیکن سننے والے کے پلے تو کچھ پڑے نہ کہ اس نے کیا کہا ہے۔ تو امام ماتریدی نے، یہ امام نصفی نے یہ رسالہ لکھا العقائد النصفیہ۔ یہ جو رسالہ ہے اس کی بہت سی شروح لکھی گئی۔ امام سعد الدین تفتازانی نے اس کی شرح لکھی جس سے شرح و عقائد النصفیہ کہا جاتا ہے، اور وہ ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اہل سنت کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ امام عبدالعزیز پرہاروی نے اس کی شرح نبراس لکھی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے تکمیل الایمان لکھی، بے شمار علماء نے اس عقائد النصفیہ کی شرح لکھی جو 60 صفحوں پر مشتمل یہ رسالہ ہے۔ سامعین محترم، اب میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ آپ کو پس منظر اس لیے بتایا کہ آپ یہ چیز اچھی طرح ہمارے ذہن نشین ہو جائے کہ دین میں عقائد کی اہمیت کیا ہے اور اہل سنت کے عقائد کیا ہیں۔ یعنی پرابلم یہ ہے کہ بندہ کہتا تو اپنے آپ کو سنی ہے، بولی کسی اور کی بولتا ہے، یہ زیادتی ہے۔ کم از کم بندے میں اتنی اخلاقی قدر تو ہونی چاہیے نا کہ وہ جس کی بولی بول لے اس کا نام بھی لے۔ اگر میں الحمدللہ سنی ہوں تو مجھے کیا ہے جی کہ میں اپنے سنی ہونے کو چھپاؤں؟ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ اپنے عقیدے پہ بندے کو شرمندہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے ایک بندہ اپنے باپ پہ شرمندہ ہو کے اپنی نسبت کسی اور کی طرف کر دیتا ہے، عقائد میں سنی ہو کر دوسروں کی بولی بولنے والا اس سے بھی بڑا کمینہ ہے، اس سے بھی بڑا گھٹیا ہے، اور اس سے بھی بڑا گرا ہوا انسان ہے۔ اہل سنت کے عقائد ہم نے نہیں بنانے، اہل سنت کے عقائد بنے ہوئے ہیں، اور یہ جو مسائل مستنبط کیے جاتے ہیں نا، یہ ویسے نہیں کیے جاتے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ایک بندہ اگر بالفرض ہدایہ کو پڑھتا ہے یا عالمگیری کو پڑھتا ہے تو ممکن ہے وہ مسئلہ مستنبط کرنے میں مار کھا جائے، راجے قول کی اور ہو، وہ کسی اور کو راجے قول سمجھ لے۔ لیکن جس بندے نے نور الازاں پڑھ لی ہے نا، اس پر مسائل مخفی نہیں رہتے۔ یہ جو بنائے جاتے ہیں نا، یہ ویسے نہیں بنائے جاتے۔ یہ لوگوں نے امام نصفی کے 7 صفحے کے پمفلٹ کو اس لیے اپنے مدارس میں نہیں پڑھایا کہ یہ امام نصفی کا ہے۔ ان کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن و سنت کا فہم دیا تھا امام نصفی کو، انہوں نے اس کی روشنی میں یہ مسائل طے کیے ہیں، اس لیے ہم ان کی پیروی کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، اصل پیروی اماموں کی نہیں ہوتی، اصل پیروی اللہ اور اللہ کے رسول کی ہوتی ہے۔
یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی اماموں کی فقہ سر آنکھوں پر، قانون کتاب اور سنت کا چلے گا، بڑے دھوکہ باز ہیں، بڑے چکر دیتے ہیں۔ امام اپنے پاس سے مسائل نہیں بناتے، امام قرآن و سنت کے مسائل ہی بیان کرتے ہیں۔ فہم میں اختلاف ہو جاتا ہے، استدلال میں اختلاف ہو جاتا ہے، ورنہ پیروی سارے رسول کریم علیہ السلام کی ہی کرتے ہیں۔ تم کیا کہو گے کہ تم تو رسول کریم علیہ السلام کی حدیث پہ عمل کرتے ہو، اور داتا گنج بخش اجمیری نہیں اس پر عمل کرتے تھے، خواجہ اجمیری نہیں اس پہ عمل کرتے تھے، امام قرطبی نہیں ان پہ عمل کرتے تھے، امام راضی نہیں ان پہ عمل کرتے تھے، اور تمہارا عالم یہ ہوتا ہے کہ انہیں ماضی کی گردان نہیں آتی اور یہ تان کرنا شروع ہو جاتے ہیں اماموں پر۔ یہ بدقسمتی ہے کہ بندہ اپنے بڑوں کے پر تان کرنا شروع کر دے۔ ہوتا کیا ہے، ایسے ہی ایک مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے اسٹاف روم میں، 2-3 مفکرین بیٹھے ہوئے، انہیں میں مفکرین کہتا ہوں، کہتے ہیں جی وہ اماموں نے خام کا لوگوں کو الجھا دیا ہے، کوئی امام کہتا ہے کہ 3 طلاقیں دیں تو 3 طلاقیں ہوتی ہیں، کوئی کہتا ہے نہیں ہوتی، کوئی کہتا ہے 1 ہوتی ہے۔ بندے کو چاہیے کہ قرآن و سنت سے خود مسائل مستنبط کرے، چھوٹے اماموں کو خود مسائل مستنبط کرے۔ میں ویسے بات سے اوائڈ کرتا ہوں، لیکن پھر کبھی کبھی بندے کو بولنا پڑتا ہے، کبھی کبھی بولنا ضروری ہو جاتا ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ یار ایک مجھے بات بتائیں، آپ 4 لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ، اگر ایک بندہ نماز پڑھتے ہوئے کوئی دنیاوی بات کر لے، وہ نماز پڑھ رہا تھا، اس نے نماز پڑھتے ہوئے کوئی دنیاوی بات کہا، اس نے کہا پرے ہٹ جا، وہ ہے نا کہ وہ بندے نماز پڑھ رہے تھے نا، 4 بندے، ایک نے کوئی بات کی تو دوسرے نے کہا تیری نماز ٹوٹ گئی، تیسرے نے کہا تم دونوں کی ٹوٹ گئی، چوتھے نے کہا شکر ہے میری نہیں ٹوٹی۔ بات ہوگی نا دنیاوی، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے بتاؤ قرآن و سنت سے اس پہ کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ دنیاوی بات کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے کہا تمہارا عالم یہ ہے کہ تمہیں اس پر دلیل نہیں آتی کہ دنیاوی بات کرنے سے نماز کیوں ٹوٹتی ہے، لیکن تم تان کر رہے ہو امام ابو حنیفہ پر اور امام شافعی اور امام مالک پر۔ امت اماموں کی مقروض ہے، کیونکہ اماموں نے دین عملی شکل میں ان کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ مسائل مستنبط کرنے کی آسان کام نہیں ہوتا۔ تو یہ جو عقائد ہوتے ہیں نا، یہ ایسے نہیں انہوں نے بنا لیے تھے، نہ جانے وہ کتنی راتیں جاگے ہوں گے ایک مسئلے پر، کتنا عرصہ انہوں نے سٹڈی کی ہوگی، بحث کی ہوگی، تب جا کے کوئی مسئلہ مستنبط ہوتا ہے۔ تو یہ جو عقائد نصفیہ ہے، یہ امام نصفی کی کتاب ہے، اور مراد یہ ہے کہ قرآن و سنت سے۔ ابھی چند دن پہلے ایک صاحب وہ بولی بول رہے تھے جو اہل سنت کی نہیں تھی، اہل سنت، بولی کسی اور کی بول رہے تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ حضرت ایک بات تو بتائیں کہ ہمارے جو عقائد کی کتابیں ہیں وہ کافی ہیں یا آپ کوئی اور لکھ کے پیش کریں گے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امام نصفی کمزور تھے، امام طحاوی کمزور تھے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کمزور تھے، امام تفتازانی کمزور تھے، اور میرا علم بہت زیادہ ہو گیا ہے، میں مسائل آپ کو بتاتا ہوں کہ عقائد کیا ہیں؟ ان کا نہیں ایسی بات تو نہیں ہے، امام تو وہی ہیں۔ میں نے کہا جب امام وہی ہیں تو پھر ان کی بات مان لیا کرو، اگر کوئی نئی بات علم میں آ جائے نا تو ڈنڈورا نہ پیٹا کرو، کسی اہل علم کے پاس سائل بن کے جایا کرو، اللہ تمہارے شبہات دور کر دے گا۔ یہ جو سوچ ہے نا کہ جب بندے کے پاس ایک نئی چیز آئی، اس نے کہا سبحان اللہ، جو بات مجھے سمجھ آ گئی وہ تو ابو حنیفہ کو سمجھ نہیں آئی، وہ تو شافعی اور مالک کو سمجھ نہیں آئی،
یہ گمراہی ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اللہ نے انہیں جو علم دیا تھا، ہم ان کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے، ہم ان کی کتابیں پڑھ نہیں سکتے یار، سمجھ نہیں سکتے۔ ہر چیز میں زوال ہے نا، پہلے سیاستدان کیسے تھے، آج کل کے کیسے ہیں، وقت گزرتا ہے، ہر چیز میں زوال ہے۔ اس طرح علم میں بھی زوال ہے، یقین جانیے علم میں بھی زوال ہے۔ مجھے بات یاد آ رہی ہے، صحیح بخاری کا پیریڈ تھا اور حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمیں صحیح بخاری پڑھا رہے تھے، تو کوئی بات چلی امام سرخسی کی۔ امام سرخسی فقہ کے ایک امام ہیں حنفی، انہیں قید کر لیا بادشاہ نے کسی گنبد میں، ان کے شاگرد اوپر اس وقت علم تھا نا جی مقصود، اب علم نہیں ہے، اب ڈگری مقصود ہے، اب علم مقصود نہیں ہے، اب ڈگری مقصود ہے، اس لیے اس وقت علم حاصل کیا جاتا تھا، اب ڈگری حاصل کی جاتی ہے۔ تو شاگرد آ کر بیٹھ جاتے اوپر گنبد پر اور امام نصفی نیچے سے بولتے۔ اب یقین جانیں لکھنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، یقین جانیے۔ میں آج کل ایک کام کر رہا ہوں، اس کے لیے میں نے 25,000 کی کتابیں نئی خریدی ہیں، میرا نہیں خیال وہ 300 صفحے 350 صفحے سے زیادہ کتاب ہوگی۔ میں کہنا نہیں چاہتا ہوں کہ لکھا ایسے جاتا ہے، لیکن یہ ہم جیسے کم علموں کی بات ہے۔ امام نصفی جو تھے یہ امام سرخسی انہیں قید کر لیا گیا گنبد میں، اور اوپر آ کے شاگرد بیٹھ جاتے، امام سرخسی نیچے سے بولتے، لیکچر دیتے، اور اوپر بیٹھ کے شاگرد لکھتے۔ جو کتاب لکھی گئی اسے المبسوط للسرخسی کہا جاتا ہے، چھپتی ہے، اب کئی جلدوں میں چھپتی ہے، تو 20 کے لگ بھگ جلدوں میں بھی چھپتی ہے۔ المبسوط مبسوط للسرخسی۔ تو پیر صاحب قبلہ فرمانے لگے یہ تھے عالم دین، یہ تھے دین کے عالم۔ فرمانے لگے اب لوگ ہمیں بھی عالم دین کہتے ہیں۔ یہ تربیت کے مراحل ہوتے ہیں۔ اچھے استاد ہمیشہ کتاب نہیں رٹاتے شاگردوں کو، وہ شاگردوں کی تربیت بھی کرتے ہیں۔ فرمانے لگے یہ تھے علم والے، یہ تھے اصحاب علم، اب لوگ ہمیں بھی صاحب علم کہتے ہیں، ہمیں بھی عالم کہتے ہیں۔ تو میں نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا، میں نے کہا حضور آپ کو تو اللہ نے علم دیا ہے، آپ کو اللہ نے علم دیا ہے، آپ نے قرآن کی تفسیر لکھی اور کمال لکھی، جو کام کیا کمال کیا۔ میں نے کہا ایک وقت آئے گا جب لوگ ہمیں بھی عالم ہی کہیں گے، بخدا زوال ہے۔ یہ متقدمین کی کتابیں پڑھنے کی ہم صلاحیت نہیں رکھتے، اور جو بندے متقدمین کا راستہ چھوڑ جاتے ہیں وہ حق سے ہٹ جاتے ہیں۔ علم کم ہوتا ہے لیکن تکبر آ جاتا ہے بہت زیادہ، جس وجہ سے وہ کسی کام کے نہیں رہتے۔ سامعین محترم، یہ میں نے آپ کو پس منظر عرض کیا عقائد کا اور علم العقائد کا اور اس کتاب کا جو رسالہ العقائد النصفیہ ہے۔ اب اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق یا معتزلہ کے ساتھ تھا یا علمی قسم کی وہ باتیں ہیں، مثلا کہ جناب وہ کتنے ذرائع ہیں علم حاصل کرنے کے، خبر صحیح کیا ہے، اس کا کوئی تعلق عوام کے ساتھ نہیں ہے۔ میں دانستہ وہ چیزیں بیان نہیں کروں گا جو عوام کے متعلقہ نہیں ہیں، وہ صرف اور صرف علماء کے اپنے مباحث ہیں۔ کبھی وہ معتزلہ کے مقابلے میں ان کو استعمال کیا جاتا تھا، کبھی آج کل کوئی ایسا موقع آ جائے تو وہ ایسی بات کر لیتے ہیں۔ اور میں آپ سے یہ بات بھی عرض کروں کہ علماء کے پاس بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو علماء کبھی عوام میں بیان نہیں کرتے۔ یہ علماء کے پاس راز ہوتے ہیں، راز اگر وہ بیان کر دیں فتنہ پیدا ہو جاتا ہے،
کیونکہ عوام اس کا پس منظر نہیں سمجھ سکتی، اور جو بندہ اپنی علمیت دکھانے کے لیے ایسی باتوں کو ہائی لائٹ کر دیتا ہے جو عوام میں بیٹھ کے ابن عربی کے قول پڑھ کے لوگوں کو ایک شک میں مبتلا کر دیتا ہے، اس کے پاس علم تو ہے یا نہیں، اس کے پاس دین کی حکمت بالکل نہیں ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کیا کرو۔ تو جو چیزیں متعلقہ نہیں ہیں ان کو بیان نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ویسے بھی یہ پھر بہت کمپلیکیٹڈ قسم کی بات ہو جائے گی۔ تو پہلے انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ کس طریقے سے کوئی چیز ثابت ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بتایا۔ وہ معتزلہ کے متعلقہ مباحث تھے، ان کو میں یہاں پہ بیان نہیں کروں گا۔ اب بات آ گئی قرآن مجید پر۔ وقت ختم ہو رہا ہے لیکن میں ایک دو لائنیں اس کی ضرور پڑھ دیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں القرآن کلام اللہ تعالی غیر مخلوق، غیر مخلوق، کہ قرآن، امام نصفی فرماتے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہ جو جاہل قسم کے اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کبھی روٹین میں بات کرتے تھے اور کبھی آپ وجد میں بات کرتے تھے۔ وجد میں، جب سرکار وجد میں بولتے تھے تو قرآن بنتا تھا، اور جب روٹین میں بولتے تھے تو حدیث بنتی تھی۔ بالکل نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ رسول کریم علیہ السلام کا کلام نہیں ہے۔ جو بندہ یہ کہے کسی بھی طریقے سے، کسی بھی دلیل سے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہے، وہ کافر ہوگا، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کسی کا کلام نہیں ہے۔ اور دیکھیں، جو بھی شبہ پیش ہوتا ہے نا، اسے واضح چیز کی روشنی میں حل کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر کہیں سے یہ شبہ بندے کو پڑتا ہے کہ شاید قرآن کریم جو ہے یہ جبریل امین کا کلام ہے، تو وہ دیکھ لے کہ قرآن میں واضح الفاظ میں کہا گیا تنزیل من رب العالمین، یہ کلام اللہ رب العزت کا نازل کرتا ہے۔ جبریل اسے لانے والے تھے، یہ جبریل کا کلام نہیں ہے۔ القرآن کلام اللہ تعالی غیر مخلوق، اور قرآن مخلوق نہیں ہے۔ جیسے اللہ ازلی ہے ویسے اللہ کا کلام بھی ازلی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام بھی مخلوق نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا وَهُوَ مَكْتُوبٌ فِي مَصَاحِفِنَا، اور قرآن وہ ہے جو ہمارے پاس کتابی شکل میں موجود ہے۔ یعنی جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام، وہ صحیح نہیں کہتا۔ میں اس کے عقیدت کو سلام کرتا ہوں، لیکن اس کی عقیدت کا بیان صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، تو پھر وہ کتابی قرآن کو تو قرآن نہیں مانتا نا۔ سرکار کا روح زیبا اللہ کے جمال کا مظہر ہے، اور قرآن مجید جن انوار کو بیان کرتا ہے، سرکار کے روح زیبا میں وہ چیزیں جمع کر دی گئی ہیں، لیکن قرآن وہی ہے جو ہمارے پاس کتابی شکل میں موجود ہے۔ اس لیے میری گزارش ہوگی بخدا یہ شعر نہ پڑھا کریں، یہ اعلیٰ حضرت کا شعر نہیں ہے۔ یہ جب بھی خرابی آتی ہے تو شعراء اعلیٰ حضرت کو چھوڑ کے اپنا کلام جب اس میں دکھیلتے ہیں نا، اس وقت بیڑا غرق ہوتا ہے۔ قرآن ہمارے پاس کتابی شکل میں محفوظ ہے، کتابی شکل میں موجود ہے،
محفوظ فی قلوبنا، اور قرآن ہمارے سینوں میں محفوظ ہے۔ مطلب کیا ہے کہ قرأت شاذہ قرآن نہیں ہے، جو آیات منسوخ ہو گئی وہ قرآن نہیں ہے، اور کوئی بندہ کوئی روایت لے آتا ہے کسی آیت کے بارے میں جو منسوخ ہو گئی وہ قرآن نہیں ہے۔ قرآن وہ ہے جو کتابی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے اور حافظوں کے سینے میں محفوظ ہے۔ محفوظ فی قلوبنا مقروء بألسنتنا، اور ہماری زبانوں سے اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ مسموع بآذاننا، اور ہمارے کان اس کو سنتے ہیں۔ یعنی یہ معتزلہ نے یہ کہا تھا کہ قرآن مخلوق ہے، یعنی جیسے ایک واقعہ پیش آیا، اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نازل کر دیا، اس وقت یہ اس کی تردید ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ پہلے قرآن نہیں تھا، واقعہ پیش آیا تو اللہ نے آیت بھیج دی، اس وقت وہ آیت اللہ نے بنائی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن مخلوق ہے، اب بنا ہے، جبکہ قرآن مخلوق نہیں ہے۔ جیسے اللہ ازلی ہے، اللہ کا کلام بھی ازلی ہے۔ قرآن پہلے لوح محفوظ پر تھا، پھر آسمان دنیا پر آ گیا، پھر سرکار پر نازل ہو گیا، لیکن یہ محفوظ نہیں ہے، اور قرآن وہی ہے جو ہمارے پاس کتابی شکل میں موجود ہے۔ یہ صرف ایک جملہ میں آج پڑھ سکا، انشاءاللہ العزیز اگلے جمعۃ المبارک پر میں باقی چیزیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل سنت والجماعت کے صحیح عقائد پر قائم و دائم رکھے۔ وما علیہ